امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ لفظی ترجمہ قرآن سیریز کو باقاعدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر اس سیریز سے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے اور قرآن کریم کو سمجھنے میں آپ کو مدد مل رہی ہے تو ہماری ایک چھوٹی سی فیور آپ ضرور کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں اس کو لائک اور اس کو کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کی جو ریئل فیلنگ ہے وہ آپ ضرور بتائیں، یا اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا مطالعہ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ ان اپنی بات میں زور دینے کے لیے، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپ اس کا مطلب بے شک بھی کر سکتے ہیں، یقیناً بھی کر سکتے ہیں، اور ضرور بھی اس کا مطلب کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ الذین، جو، یا جو لوگ، یا جنہوں نے، یہ ان معنوں میں آتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو مطلب میں نے لکھ دیا بس وہی ہوگا۔ اس طرح کا مطلب اردو میں کوئی بھی آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اب جیسے میں نے اگر بے شک لکھ دیا تو آپ اس کی جگہ یقیناً نہیں لگا سکتے یا ضرور نہیں لگا سکتے۔ ہم نے اس کی ترجمانی کرنی ہے، جو چیز بتائی گئی ہے اس کی ترجمانی کرنی ہے، تو آپ اس کا اردو میں کوئی بھی معنی لے سکتے ہیں جو اس سے ملتا جلتا ہو، جس کا مطلب سیم ہو۔ بے شک جو لوگ یا جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ٹھیک ہے، کفر کیا، سواء، یہ اس میں واو الف جو ہے نا یہ جمع کے لیے ہے۔ کفرا ہوتا تو اس نے کفر کیا ایک بندے نے، لیکن اب یہ زیادہ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو کفروا، ٹھیک ہے، واو الف ہے۔ سواء، برابر، سوا کا کہتے ہیں مطلب، سوا کا مطلب کیا ہے؟ برابر ہے۔ علیہم، اس میں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم میں دو الفاظ ہیں۔ علی کا مطلب ہوتا ہے، یہ ایک علی اور دوسرا ہم۔ علی کا مطلب ہوتا ہے پر، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ یا ان، تو اس کا مطلب ہوا ان پر، علیہم ان پر۔ کا مطلب ہوتا ہے جب یہ سیپریٹ آتا ہے نا الگ سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے، یا اس کا مطلب ہوتا ہے چاہے، یا اس کا مطلب ہوتا ہے خواہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب کسی لفظ کے ساتھ جڑا ہوا آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعوذ میں ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، تو انذرتا ہوں میں، سوری، اچھا آگے کیا ہے؟ انذرتا، انذر میں تین حصے ہیں، انذر، تا اور ہم کا تو ہمیں پتا ہے، ہم ان کو، ٹھیک ہے۔ تا، جب کسی لفظ کے شروع میں تا آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہی پڑھا تھا، صراط الذین انعمت، تا زبر تا جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم، ٹھیک ہے۔ تو انذر جو ہے نا یہ نذیر سے نکلا ہے، نذیر، اور یہ آپ نے سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے نذیر، کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، ٹھیک ہے، یا خبردار کرنے والا۔ تو انذر تم، انذر نذیر سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، ٹھیک ہے، ڈراؤ تم، تا تم، ہم ان کو، ڈراؤ تم ان کو، چاہے تم ان کو ڈراؤ، ام یا لم نہ تنذرہم۔ ہم نے پڑھا تھا جب کسی لفظ کے شروع میں تا آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم،
ٹھیک ہے. آگے وہی نظارہ کا روٹ ورڈ ہے، نظارہ ڈراؤ، ہم ان کو. ٹھیک ہے. تو تا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں تا آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم. لا نہیں، اور یؤمنون، یؤمنون یا ہے شروع میں، وہ. آگے آمانہ کا لفظ ہے، یہ یاد رکھیں یہ واو نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے. تو آمانہ کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان. وہ ایمان لاتے. ٹھیک ہے. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. اس آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں شروع سے. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختمہ، ختمہ کا مطلب یہ ختم صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، یا آسان الفاظ میں سیل کرنا. ٹھیک ہے. یہ ختمہ کا مطلب مہر لگانا کیوں کرتے ہیں؟ آج کل ہم مہر کو سمجھتے ہیں نا سٹیمپ لگانا، تو سٹیمپ لگانا اور چیز ہے، سیل کرنا اور چیز ہے. اس کو مہر لگانا کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ تھوڑے سے پیچھے دور میں چلے جائیں، پچھلی صدی میں چلے جائیں، بلکہ پچھلی صدی کیا، آپ پچھلی دہائی میں چلے جائیں، تو ایک طریقہ ہوتا تھا مہر لگا کسی چیز کو سیل کرنے کا، کہ جب کوئی خط لکھا جاتا تھا، اس خط کو انویلپ میں بند کر کے اس کے اوپر ایک لیکوڈ ڈال کے وہ اس کے اوپر سٹیمپ وہ گرم کر کے لیکوڈ ڈالا جاتا تھا، اور اس کے اوپر پھر سٹیمپ لگا دی جاتی تھی. تو جب کوئی اس کو کھولتا تھا اور وہ سٹیمپ ٹوٹ جاتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ خط کھلا ہوا ہے رستے میں. ٹھیک ہے. تو وہ ہے مہر لگانا، یعنی مہر لگا کے کسی چیز کو سیل کرنا. تو مطلب اس کا وہی ہے کہ بند کرنا، سیل کرنا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا ترجمہ مہر لگانے سے کیا جاتا ہے. تو مہر لگائی، مہر لگائی. ٹھیک ہے. یہ کیونکہ ورب ہے، مہر لگائی، اللہ، اللہ نے، علی، علی پتہ ہے اس کا مطلب پر ہوتا ہے. قلوب، قلب کی جمع ہے. ٹھیک ہے. دل، قلوب اس کی جمع ہے، تو دل یا دلوں. ہم، یہ قلوبی اور ہم، یہ دو اس میں کے حصے ہیں. ہم کا مطلب اب آپ کو آنا چاہیے، یہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. ان، تو قلوبہم، ان کے دل. و، اور، علا کا مطلب ہے پر. سمعی ہم، سمعی ہم، سمعی سماعت سے. ٹھیک ہے. سماعت سے، اس کا مطلب کان. کہاں سے سنتے ہیں ہم؟ کانوں سے. ہم، ان کے، یعنی ان کے کان. وعلا، اور، پر. ابصارہم، ابصارہم، ابصار بصارت سے ہے. بصارت کا مطلب دیکھنا، یعنی آنکھیں. ہم، ان کی، یہ ان کی، یعنی ان کی آنکھیں. غشاوۃ، پردہ. تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ٹھیک ہے. وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ، پردہ ہے. وَلَهُمْ، اور لہم،
ان کے لیے عذاب ہے عظیم بڑا. یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے بہت عظیم انسان ہے, مطلب بہت بڑا انسان ہے. تو عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے. غشاوہ پردے کو کہتے ہیں. غشاوہ ایک خاص قسم کے پردے کو کہتے ہیں, ایسا پردہ جو آپ کی ایک دوسرا جو عام پردہ ہے نا, وہ تو آپ کی آنکھوں کے آگے اگر پڑا ہو تو پتہ چل جاتا ہے آنکھوں کے آگے پردہ پڑا ہے, اس لیے پیچھے کوئی نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ غشاوہ ایسے پردے کو کہتے ہیں جو غیبی ہوتا ہے, جو آنکھوں کے سامنے پڑ بھی جاتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن در حقیقت ان کی آنکھوں کے آگے ایک پردہ پڑا ہوتا ہے جو ان کو حق دیکھنے نہیں دیتا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک آدمی کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جب آدمی اس روش پہ چلتا رہتا ہے, یعنی حق کو جانتے بوجھتے چھوڑتا رہتا ہے. اس کے سامنے حق آتا ہے چھوڑ کے باطل اختیار کر لیتا ہے, اس کے سامنے سیدھا راستہ آتا ہے چھوڑ کے شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے, ٹھیک ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے, توفیق بھی ہوتی ہے, وقت بھی ہوتا ہے, فراغت بھی ہوتی ہے, تو اس کو چھوڑ کے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے. تو ایسے کام انسان کرتا رہتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مور لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر اس کی آنکھوں کے آگے ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ حق سامنے ہوتے ہوئے بھی اسے سمجھ نہیں آتی, اسے نظر نہیں آتا. تو یہ غشاوہ کا مطلب ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے, اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو یا کوئی سجیشن ہو تو انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے. تو آپ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.